بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ تاریخی عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا کے جہاں کے فاتحین حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں ربط اللسان ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دیگر صحابہ مرید رسول ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکماء اسلام اور مشترکین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نشاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر عام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، عمرو ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے عالم الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا، جس نے پوچھا، عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دن کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے، لگتا ہے تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی و بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمیں پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے، اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو۔ اس کلام کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے،
اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ اور رسول اللہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی میں مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر جناب علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے، پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دورس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ اور رسول اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ پر اور عمر پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ کوئی بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و لسان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں۔